ان کے در پر دستک دے کر ہٹ جاتے ہیں لوگ، اپنے ہی احساس کے خنجر سے کٹ جاتے ہیں لوگ۔ ان کے در پر دستک دے کر ہٹ جاتے ہیں لوگ، اپنے ہی احساس کے خنجر سے کٹ جاتے ہیں لوگ۔ اس قدر سچائیوں کی آگ ہونٹوں پر نہ رکھ، تجھ سے ملتے ہیں تو گھبرا کر پلٹ جاتے ہیں لوگ۔ ندی نالے سمندر اور دریا پار کرتے ہیں، ندی نالے سمندر اور دریا پار کرتے ہیں، اگر صحرا مقابل ہو اسے گلزار کرتے ہیں۔ ضیا سورج ہتھیلی پر سجا لینا تو آساں ہے، زمانے کا جو مستقبل ہے ہم تیار کرتے ہیں۔ میں زوردار تالیوں کے ساتھ آپ کی ڈاکٹر کلیم ضیا کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے تاثرات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم خواتین کی مناسبت سے ایک شعر سے اپنی ابتدا کرنا چاہتا ہوں۔ باجی آپ سماعت فرمائیں کہ ابن مریم کی طرح پاک تخیل ہے میرا، ابن مریم کی طرح پاک تخیل ہے میرا، اور میرے اشعار میں پوشیدہ ہے عصمت میری۔ حضرات گرامی، پہلے مجھے حکم ہوا تھا ہمارے ڈاکٹر علاء الدین صاحب کی طرف سے کہ مجھے جاوید بھائی کی کتاب پر کچھ تاثرات لکھنے ہیں، جاوید بھائی کے کام پر کچھ لینے۔ جاوید بھائی بولے تو ہمارے جاوید صاحب، محمد جاوید صاحب، یہ ہمارے جاوید بھائی کہلاتے ہیں، بعض اوقات ہم لوگ بھائی جان بھی کہتے ہیں ان کو، چونکہ ان کی جو زوجہ محترمہ ہے وہ میری پرنسپل بھی رہ چکی ہے اور شعبہ فارسی کی صدر تھیں، بڑی رہنمائی کرتی تھیں بیچاری ایک زمانے میں، آج بھی کرتی ہیں۔ تو میں نے علاء الدین صاحب سے کہا کہ جاوید بھائی پر لکھنا، کس جاوید بھائی کی بات کریں؟ تو بولے محمد جاوید صاحب اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس۔ میں نے کہا بھیا اتنی کم باتیں تو میں نہیں لکھ پاؤں گا۔ جب ابھی برنی صاحب نے کہا کہ اتنے مختصر عرصے میں بہت ساری باتیں کرنا، یقیناً یہ ان کا کمال بھی ہے ماشاءاللہ۔ تو میں نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا وقت دیجئے۔ بولے ڈاکٹر صاحب وقت بہت کم ہے، بولنے والے زیادہ ہیں، لکھنے والے بھی بہت زیادہ ہیں۔ میں نے کہا مجھے کتنا لکھنا ہے؟ تو بولے آپ کے لیے میں 2 صفحے کی گنجائش رکھ سکتا ہوں۔ میں نے کہا تب میں نہیں لکھتا، کسی اور سے بھی لکھوا لیجئے آپ۔ بہرحال انہوں نے مجھ سے کہا اور میں نے پھر اس اصرار پر جو ہے تو میں نے پھر لکھنا شروع کیا۔ تو آپ یقین کیجئے بہزار قطر بیونت کے 2.5 سے 3 صفحے تک کے میں پہنچ سکا۔ یہ وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں مجھے لکھنے کے لیے کہا گیا تھا کہ میں نے پہلے کہہ دیا علاء الدین بھائی کو کہ اگر آپ کہیں تو میں 2.5 گھنٹے کم سے کم انشاءاللہ بول سکتا ہوں۔ ایک پروفیسر تو یوں بھی بولنے میں ماہر ہوتا ہے، اور جاوید بھائی کو تو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے، میں نے ان کی فیملی کو قریب سے دیکھا ہے، آپا کے ساتھ میں نے 20 سال کام کیا ہے۔ ایک ایسا شخص کہ جس محکمے کا نام آتے ہی فوراً رشوت سامنے آ جاتی ہے، ایک ایسا ادارہ کہ جس کے اندر آپ اگر کہیں سے گزریں اور کسی کو خاکی وردی میں اگر دیکھ لیں تو فوراً آپ کو لگتا ہے کہ یار جیب کو پکڑ کے رکھنا چاہیے۔ اس ادارے میں اگر جاوید بھائی جیسے لوگ کام کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں تو وہ قابل ستائش ہیں۔ میں نے دیکھا ہے، میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، میں ہوا میں بات بالکل نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے کام انہوں نے خاموشی سے رات کے اندھیرے میں وہ کر کے دیے ہیں کہ جو پورے ایک ادارہ نہیں کر سکتا ہے، کئی ادارے ایک ساتھ نہیں کر سکتے ہیں۔ انتہائی پڑھا لکھا آدمی۔ مسلمانوں میں عام طور پر ابھی تو خیر ڈگریاں بانٹی جا رہی ہیں، آپ کو ہم کو سب کو پتہ ہے، اتنے تعلیم یافتہ حضرات کم ہوتے ہیں، اور وہ بھی جس علاقے سے وہ تعلق رکھتے ہیں جس کو ودربھ کہا جاتا ہے، جہاں سے میرا بھی تعلق ہے، وہ تو پہلے بھی بہت زیادہ پچھڑا ہوا تھا اور آج بھی حکومت یوں بھی اس کو نظر انداز کر رہی ہے۔ اس علاقے سے اٹھنے والا ایک شخص ترقی کرتے کرتے اسسٹنٹ پولیس کمشنر تک پہنچتا ہے، اور وہ بھی بے داغ۔ الفاظ پہ غور کر لیجئے گا، بے داغ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کیچڑ وہ بھی گلے تک کے کیچڑ سے صاف ستھرا نکل جانے کے برابر ہے۔ میں نے ان کی تحریر، اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ پولیس آفیسر ہونے کے باوجود، اسسٹنٹ پولیس کمشنر ہونے کے باوجود، جو کچھ ان کی زندگی میں تجربات اور مشاہدات ہوئے ہیں ان سب کو وہ آہستہ آہستہ ضبط تحریر میں لا رہے ہیں، اخباروں میں وہ چھپ رہے ہیں، اور لوگوں کی آنکھیں کھل رہی ہیں کہ کیا واقعی
پولیس کے محکمے میں ایسا بھی ہوتا ہے، اور یہ وہ سارے معاملات ہیں جن کو ہم یا تو سمجھ نہیں پاتے ہیں، یا اگر سمجھتے ہیں تو ایک آنکھ بند کر لیتے ہیں اور ایک کان میں انگلی ٹھونس لیتے ہیں۔ اب تو یوں بھی سب کو ڈر لگنے لگا ہے کہ پتہ نہیں کیا زبان سے نکل جائے اور کب سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے، تو اس خوف سے تو لوگ اور بھی نہ کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں۔ شاعر جو کسی زمانے میں، ابھی حضرت نے فرمایا کہ شاعری جس کا معیار یہ تھا کہ آزادی جس نے دلا دی، اس کو برتنے والے لوگ بھی بہت محتاط ہو کر کے شعر کہہ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں۔ ایک ایسا ماحول، ایک ایسا سیناریو بنا دیا گیا ہے کہ جس میں خوف مسلط ہو گیا ہے، اور اس خوف کے باوجود اگر کوئی شخص دودھ کو دودھ اور پانی کو پانی بتا رہا ہے تو دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے۔ یہ وہ چراغ ہے کہ جس کو اگر ہوا کی ذرا سی بھی اگر بھنک لگ گئی تو بہت مشکل ہو جائے گا اس ملت کے لیے۔ دعا فرمائیے کہ ایسے جتنے حضرات ملت کے اندر موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آج ہم سب کی انگلی پکڑ کر چلا رہے ہیں، معاشرے میں جینے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ حالات اتنے میں نے جاوید بھائی کے تعلق سے جب ان سے بات ہوئی، اور جب بلکہ آپا سے بھی بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ کلیم ضیاء تم تو دینیات پڑھا چکے ہو، اسلامیات پڑھا چکے ہو، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے زیادہ بدتر دور ہے یہ؟ میں نے کہا نہیں، یہ وہ اتنا بدتر دور نہیں ہے۔ تو پھر حوصلہ رکھو، جو کچھ ہوگا اچھا ہوگا۔ یہ گرتے کو اٹھاتے نہیں ہیں، بلکہ اٹھا کے چلاتے ہیں اور چلا کر کے دوڑاتے ہیں کہ چلو اب چلنا ہے۔ مجھے بہت تعجب ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو پولیس محکمے میں رہتے ہوئے اسکولیں چلاتا ہے، ان کی اپنی اسکولیں، ان کے اپنے ادارے ہیں، اور ان اداروں میں آپ کو جان کر تعجب ہوگا یہ صرف بچوں کی تربیت اور تعلیم کا انتظام نہیں کرتے، اہتمام نہیں کرتے، بلکہ ان کے یہاں پر ہر وہ مدد بچے کو دی جاتی ہے جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ ادارے ہیں مسلمانوں کے بہت، لیکن فوٹو کھچوا کر اخباروں میں چھپوا کر نمائش ہو رہی ہے۔ کتنے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جاوید بھائی کے کئی اسکول چل رہے ہیں بغیر کسی کی 1 روپے کی مدد لیے ہوئے؟ یہ دونوں میاں بیوی خوب محنت سے ملت کی تربیت کر رہے ہیں اور خوب فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ ان کے جو آرٹیکلز آتے ہیں اخباروں میں آپ پڑھیے تو آپ کو لگے گا کہ یہ بات ممکن ہے آپ کو معلوم ہو، لیکن پھر یہ لگے گا نہیں شاید اس سطح پر مجھے نہیں معلوم تھی۔ کمال کی بات یہ کہ وہی شخص جس کا ماحول پورا مراٹھی کا رہا ہے، کوئی بری بات نہیں، مراٹھی میری اسٹیٹ لینگویج ہے، مجھے بھی مراٹھی آنی چاہیے، اور الحمدللہ چونکہ ہم مہاراشٹرین سے مراٹھی ویسے ہی بولتے پڑھتے لکھتے ہیں جیسے اور بھی مراٹھی حضرات کرتے ہیں۔ جاوید بھائی اس کے باوجود اردو میں لکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ کوئی اردو کا بڑا اسکالر لکھ رہا ہے، اور جی خوش ہو جاتا ہے۔ جب بات کرتے ہیں تو ایسا بالکل کہیں شائبہ تک نہیں ہوتا کہ یہ شخص مراٹھی کے ماحول میں اتنے عرصے تک کے رہا ہوگا۔ انسان اثر کو قبول کرتا ہے، یہ اس کی فطرت ہوتی ہے، لیکن اس اثر کا دوسروں پر اثر ڈالنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں بہرحال وقت کی قلت کے باعث جاوید بھائی معافی چاہتا ہوں، جی بہت چاہ رہا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب علاؤالدین صاحب میں معافی چاہتا ہوں، میں یہیں پر سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں علاؤالدین صاحب کو کہ عوامی رائے کے تحت انہوں نے جو سالانہ جلسہ منعقد کیا، اور ہر مرتبہ مجھے وہ بیچارے کسی نہ کسی سطح پر مدعو کرتے رہتے ہیں، اور مجھ جیسے کئی طالب علم یہاں پر موجود ہیں اور آتے رہتے ہیں، اور وہ بیچارے اپنی محنت سے اور ان کی پوری ٹیم بہت محنت سے پروگرام منعقد کرتی ہے اور لوگوں کو بہت سراہتی ہے، اپریشیٹ کرتی ہے۔ مبارکباد دیتا ہوں ان کو، اور دعا کرتا ہوں کہ یہ عوامی ادارہ جیسے کہ برنی صاحب نے کہا کہ یہ مزید بے باک ہو جائے، بے باک ہے، مزید بے باک ہو جائے، تاکہ وہ بھی رات کو رات اور دن کو دن لکھ سکے اور جھوٹوں کو اپنی منزل تک پہنچا سکے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ڈاکٹر علاؤالدین صاحب کو، ہمارے جاوید بھائی کو، ان کی بہترین کتاب پر، اور آپ تمام کو کہ ہم سب اس بات کی
گواہ ہے اور شریک ہے کہ اس اچھے جلسے میں، اتنے اچھے پروگرام میں اس کتاب کا انشاءاللہ جو ہے تو اجرا ہونے والا ہے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم۔